راہم اور مجھے اسلام قبول کیے 9 برس بیت چکے ہیں۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا تھا۔ ایک اور شوق، اب وہ دونوں ہاسپٹل کی پارکنگ میں تھوڑا فاصلے سے ایک بینچ پر بیٹھے تھے۔ مطلب راہم سچ کہہ رہے تھے کہ وہ مسلمان ہیں؟ مطلب تمہیں راہم نے یہاں بھیجا ہے مجھ سے ملنے کے لیے؟ نہیں، میں خود آیا ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ ایسی ہی کوئی سچویشن بنے گی تو اسی لیے میں آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ ایسی ہی کوئی سچویشن بنے گی تو اسی لیے میں آ گیا۔ راہم کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ وہ سنبھلتے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں۔ اچھا؟ اب کی بار جھٹکا قاسم کو لگا تھا، ساتھ ہی ایک زوردار قہقہا گونجا تھا۔ راہم اور شادی شدہ؟ پہلے سے؟ اس کے لیے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا اور وہ بس اسے قہقہے لگاتے دیکھ کر گھور رہی تھی۔ تبھی قاسم کے ابلتے ہوئے مزید قہقہے سمٹے تھے۔ میں نے کوئی ہنسنے والی بات تو نہیں کی؟ راہم کے 2 بچے بھی ہیں؟ اب کے ذرا دھیمی آواز میں وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ قاسم کی دونوں آنکھیں شوق کے عالم میں ایک بار پھر پھیلی تھیں۔ راہم کے 2 بچے؟ اب کی بار قہقہا دبانا قاسم کے بس سے باہر تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ قاسم، تم مجھے کچھ بتا رہے ہو یا میں جاؤں؟ اتنے قہقہے لگانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھے بیزاری سے بولی، جو ابھی تک اس کی باتوں پر ہنس رہا تھا۔ پھر تھوڑا سنبھل کر بولا، یار یہ بات ہی ایسی کر رہی ہو تم۔ ہنسوں نہیں تو اور کیا کروں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ راہم نے تو آج تک کالج یونیورسٹی میں کسی لڑکی کو لفٹ نہیں کروائی اور آپ نے سیدھا اس کی شادی کروا دی، اور ساتھ میں 2 بچے بھی۔ وہ اب ہنسی ضبط کیے بول رہا تھا اور وہ شرمندہ سی اسے بس گھور رہی تھی۔ لیکن اس نے خود کہا تھا۔ ابھی انمتا کا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، دیکھیں، آپ مجھ پر یقین کر سکتی ہیں، آخر ہم سب کا بچپن کا ساتھ رہا ہے۔ راہم تو میرے ساتھ ہی ہے بچپن سے۔ راہم تو میرے ساتھ ہی ہے ہمیشہ سے۔ اور ہاں، آپ اذلان کی بات پر تو یقین کریں گی نا؟ وہ اب آئی برو جھکائے سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے آپ کی بات پر، لیکن جب تک میں خود راہم سے اس موضوع پر بات نہیں کر لیتی، میرے لیے کسی کی بھی بات پر یقین کرنا مشکل ہے۔ وہ کہتے ہی اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتی وہاں سے اٹھی تھی۔ اوہ، آپ کو نکاح کی مبارکباد دینے آیا تھا میں۔ اسے اٹھتا دیکھ کر قاسم بولا، خیر مبارک۔ وہ بھی سر کے خم سے مبارکباد وصول کرتی ہسپتال کے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھی تھی۔ چہرہ کسی بھی تاثر سے عاری تھا۔ تو اذلان، کیا تم انہیں دیکھ سکتے ہو؟ ہیلو اذلان، کیا تم انہیں دیکھ سکتے ہو؟ اذلان کے کان میں لگے ننھے سے وائرلیس میں راہم کی آواز گونجی تھی۔ راہم، میں بوگی نمبر 7 میں ہوں۔ یہاں 3 آدمی ہیں۔ اذلان، جو کہ مال گاڑی میں پھلانگ کر سوار ہوا تھا، اب ان دہشت گردوں کو دیکھ کر ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم کہاں ہو؟ ساتھ ہی راہم سے پوچھا، جو چھت پر وہ پرسکون لہجے میں بولا تھا۔
تم مال گاڑی کی چھت پر ہو؟ اسے اچنبھا ہوا۔ ان پل 15 منٹ کے فاصلے پر ہے، یعنی ہمارے پاس صرف 12 منٹ ہیں۔ وہ اب انجن کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ان تینوں کو سنبھالو، ان میں سے کم از کم ایک ہمیں زندہ سلامت چاہیے، وہ کہتا، اب انجن کی ونڈو کی جانب جھکا تھا۔ اسے ٹرین کی ونڈو سے اپنی جانب پھلانگتا دیکھ کر ڈرائیور یکدم گھبرا کر پیچھے ہوا۔ راہیم ساتھ ہی اس پر پسٹل تانے واپس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ دوسری جانب اذلان ان تینوں میں سے 2 کو ڈھیر کر چکا تھا۔ اب ایک کی گردن دبوچے اسے کھلے دروازے کی جانب لیے جا رہا تھا۔ کچی زمین تھی جو کہ ریلوے ٹریک سے تھوڑا گہرائی پر تھی۔ وہ دونوں گھٹنوں کے بل کودے تھے اور اس نڈھال ہال کو واپس گردن سے دبوچے کھڑا تھا۔ اب اسے راہیم کا انتظار تھا۔ پل کافی نزدیک تھا، وہ وہاں سے بھی کھڑا دیکھ سکتا تھا۔ راہیم ایک ٹائم بم مال گاڑی کی آخری بوگی میں پہلے ہی لگا چکا تھا۔ ڈرائیور کو ڈرائیونگ سیٹ سے باندھنے کے بعد اب دوسرا بم اس نے ڈرائیور کے ساتھ باندھا تھا۔ تمہاری یہی سزا ہے جو اپنے ملک کے ساتھ غداری کر سکتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنوں رشتوں کے ساتھ وفادار ہوگا۔ ڈرائیور کی آہذاریوں پر راہیم نے کرخ لہجے میں چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا، ساتھ ہی ایک مکہ جما کر اس کے منہ پر رسید کیا۔ مال گاڑی میں بھاری مقدار میں منشیات لوڈ تھیں اور غیر قانونی طور پر کسی دوسری جگہ منتقل کی جا رہی تھیں۔ اب دھماکے کے ساتھ وہ منشیات سے بھری ٹرین اس خستہ حال پل کے نیچے جا کر شعلوں میں بدل گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ خستہ حال پل بھی ڈھہ گیا تھا، جس نے ویسے بھی کبھی نہ کبھی کسی جانی نقصان کے ساتھ خاک ہی ہو جانا تھا۔ اذلان ایک ہاتھ سے اس دہشت گرد کو دبوچے دوسرے ہاتھ میں آنکھوں پر چھتری بنائے ابھی واقع ہوئے اس شعلہ دار منظر کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک گہری سانس لیتا ریلوے ٹریک تک آیا۔ وہ اب گھٹنوں کے بل وہیں ریلوے ٹریک کے نزدیک بیٹھا تھا جب راہیم اس کی جانب بڑھتا نظر آیا۔ اذلان چہرے پر بشاشت لیے دیوانہ وار اس کی جانب بڑھا تھا۔ راہیم بھی تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ پھر آسمان میں اچھلتے ہوئے ان دونوں نے سینے ٹکرائے تھے۔ خوش ہو کر مشن سکسیسفل، خوش ہو کر ان دونوں کی زبان سے ایک ساتھ ادا ہوا۔ گل خان کے متعلق کچھ مزید معلومات؟ سر، اس کی کالز ٹیپ کی تھیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، لیکن مزید معلومات کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ فون میں حیات کی آواز تھوڑی دھیمی ہوئی تھی۔ مطلب اس کا سسٹم ابھی تک ہمارے انڈر کنٹرول نہیں ہے؟ راہیم اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے کیے گئے سوال کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ سر، حیات نے نفی میں سر ہلایا۔ تم سب میں سے کسی کا قاسم سے کوئی رابطہ ہوا؟ اب راہیم اپنی پوری ٹیم سے مخاطب تھا جو کہ 6 افراد پر مشتمل تھی۔ وہ سب اس وقت ایک اپارٹمنٹ میں موجود تھے جو کہ مشن کی پریپریشن کے لیے ان کو مہیا کیا گیا تھا۔
ایک چھوٹے سے قصبے کا نشیبی اور سنسان علاقہ جو شہر سے تھوڑی ہی دوری کے فاصلے پر واقع تھا۔ نہیں، میں نے قاسم صاحب سے رابطے کی کوشش کی تھی جو کہ نہیں ہوا۔ پھر مجھے ان کی لوکیشن ٹریک کرنی پڑی۔ وہ صبح کے وقت لاہور میں تھے۔ اب جواب حیات کی ہی جانب سے تھا۔ وہ دبلی پتلی ایک خوبصورت نقوش کی حامل خاتون تھیں۔ لاہور میں؟ اذلان لب ہلائے آگے کو جھک کر گویا ہوا۔ جی سر، وہ لاہور میں ہیں۔ حیات نے ایک نظر ان سب کی جانب دیکھتے پھر سے دہرایا تھا۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ اذلان نے ہاتھ کے اشارے سے کرسی پر رسیوں سے جکڑے اس نفوس کی جانب اشارہ کیا۔ کیا کرنا ہے؟ شمس، جواد، اس دہشت گرد سے سب کچھ اگلوانا آپ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ مجھے سب جاننا ہے کہ اس کے پیچھے اور کون کون سے چہرے ہیں۔ راہیم ایک نظر شمس اور جواد کی جانب دیکھ کر حکم دیتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی باقی سب بھی احتراماً اٹھے تھے۔ جی سر، شمس اور جواد نے بیک وقت دہرایا تھا۔ وہ دونوں اس وقت گاڑی میں تھے جب اذلان کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ راہیم مصروف سا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ پھر وہ دونوں ان دنوں وہ اتنا مصروف تھا لیکن انمتا کے کہے گئے الفاظوں کی باز گشت اسے ہر لمحے سنائی دیتی تھی۔ وہ لمحہ، وہ وقت، وہ اذیت کا لمحہ تھا۔ اس سے محبت کرتے ہوں آپ، جس سے آپ محبت کرتے ہوں، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور حقارت دیکھنا۔ اس کے سر میں درد کی شدید لہر دوڑ گئی تھی۔ ہذیانی انداز میں انگلیوں کے پوروں سے اپنے ماتھے کو دبایا۔ جی ممی، اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اذلان کی گھر سے کال تھی اور راہیم جو اپنے ہی خیالوں میں کھویا تھا اس نے صرف یہی سنا تھا۔ ہیلو، سب ٹھیک ہے؟ راہیم نے پوچھا۔ ہاں، سب ٹھیک ہے۔ تو بھائی اب فائنلی دلہا بننے والا ہے۔ اذلان نے شرارت سے آنکھ دبا کر گویا دھماکہ کیا تھا۔ مطلب تیری شادی ہو رہی ہے؟ راہیم اس کی جانب رخ کیے پرجوش سا پوچھنے لگا۔ ہاں، ممی نے پوچھا تو میں نے ہاں کر دی۔ عید کے بعد ہے، اذلان نے مزید بنایا۔ مبارک ہو۔ راہیم نے کہاں گیا؟ راہیم نے گاڑی کو بریک لگاتے اسے مبارکباد دی۔ وہ دونوں اپنے رہائشی اپارٹمنٹ پہنچ چکے تھے۔ خیر مبارک، اذلان نے بھی چہرے پر مسرت بکھیرے مبارکباد وصول کی، ساتھ ہی دروازہ کھولتا گاڑی سے باہر آیا۔ اپارٹمنٹ لاک تھا۔ اذلان جو جیب سے چابیاں نکال کر لاک میں لگانے ہی والا تھا چنبھے سے بولا تھا۔ پھر دونوں، لاک کھلا ہے؟ اذلان جو جیب سے چابیاں نکال کر لاک میں لگانے ہی والا تھا چنبھے سے بولا تھا۔ پھر دونوں کی مسکراہٹ ایک دم ہی سمٹی تھی اور وہ جیبوں میں اڑسی پسٹلز نکالے محتاط سے بنا آواز کیے وہ اپارٹمنٹ کے پیچھے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایک ساتھ بنا کوئی آواز یا چاپ کیے وہ کھڑکی کے ذریعے پھلانگتے اندر کی جانب بڑھے تھے۔ اس طرف جاؤ، راہیم نے ہاتھ کے اشارے سے اذلان کو دوسری جانب بڑھنے کو کہا اور خود ہاتھ میں گن تھامے محتاط سا اس کی مخالف سمت میں چل دیا۔
اذلان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا لاؤنج کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جب اپنے پیچھے اسے کسی کی آہٹ کا احساس ہوا، گن تھامے وہ فوراً پیچھے کی جانب گھوما تھا۔ تبھی کسی نے اس کے ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ مار کر گن چھینی، ساتھ ہی اسے گردن سے دبوچا تھا۔ اذلان دم گھٹنے کے باعث ہذیانی انداز میں پیر زمین پر مار رہا تھا، ساتھ ہی دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن چھڑوانے کی بھی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے ننھے قطرے بہنے لگے تھے۔ راہم نے پیچھے سے ایک زوردار کے ساتھ گلدان اس مخالف کے سر پر مارا تھا۔ پھر حملہ اس مخالف کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ چکراتے ہوئے سر کے ساتھ راہم کی جانب گھوما تھا۔ قاسم! راہم کے ہونٹ یکدم مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اذلان حواس باختہ سا اس سے دور ہوا تھا۔ دن میں تارے دکھا دیے تو سنا تھا۔ تم نے تو مجھے کمرے میں ہی تارے دکھا دیے۔ قاسم اپنا سر تھامتے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں تو اپنی حرکتیں بھی تو دیکھو، اگلی دفعہ بھی ایسا ہی رہا تو چاند دیکھنے کو ملے گا، وہ بھی کمرے میں ہی۔ اب کی بار راہم کچن کی سلیب پر پڑا ایک بھاری برتن اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ کہاں غائب ہو گئے تھے تم بنا بتائے؟ اذلان سیدھا ہوتا اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ ایک ضروری کام سے گیا تھا، کہتے ساتھ ہی اذلان کی جانب ہاتھ بڑھایا اور اسے اپنی جانب کھینچتے بغل گیر ہوا۔ مطلب نکاح کے رات سے یہ لاہور میں ہی ہے، اور ہم سمجھتے رہے کہ یہ ہمارا انتظار کیے بغیر ہی چلا گیا ہے۔ اس وقت وہ تینوں لاؤنج میں موجود تھے۔ اذلان کافی بناتے ہوئے ان دونوں سے گویا ہوا۔ ہاں مجھے ایک بہت ضروری کام تھا، اس لیے۔ تم انمتا سے ملنے ہاسپٹل گئے تھے؟ سوال راہم کی جانب سے تھا، جو پرسکون سا بیٹھا قاسم کو تکتے ہوئے اس کا جواب کا منتظر تھا۔ تم نے میری لوکیشن ٹریک کی؟ قاسم معصومیت سے چہرے کے زاویے بگاڑتے ہوئے بولا۔ تو کیا کرتا میں؟ جب تم بغیر بتائے یوں غائب ہو جاؤ گے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ وہ دھوئیں اڑاتی کافی کا مگ تھامتے بے نیازی سے بولا، جو اذلان نے اس کی جانب بڑھایا تھا۔ وہ اب خود بھی کرسی کی طرف ان دونوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کھینچ کر ان دونوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ میں انہیں نکاح کی مبارکباد دینے گیا تھا تو پتہ چلا کہ تمہارا یہ دوسرا نکاح ہے، اور میں 2 بچوں کا چاچو بھی ہوں۔ اب کی بار وہ سنجیدہ تھا۔ راہم نے اس کی بات سن کر آنکھیں سکیڑی۔ تم اچھے سے جانتے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اب آگے کو جھک کر بیٹھا تھا۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم میرے بچپن کے دوست ہو، اور یہ بھی کہ وہ اذلان پر تو یقین کرتی ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ اذلان، جس نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے، راہم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ وہ بھی صرف قاسم کو سننا چاہتا تھا۔ کہتی ہیں کہ جب تک تمہارے منہ سے نہیں سنے گی، کسی اور کی بات کا یقین کرنا مشکل ہے ان کے لیے۔ راہم جو سنجیدہ سا بیٹھا تھا، اب کہ اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ مطلب اتنے دنوں سے اس بات کو لے کر اپسٹ ہو تم؟ اذلان نے پوچھا۔ ہاں یہی بات تھی۔ وہ نظریں کافی کے میک پر جمائے بولا۔ ہم خود ہی سارٹ آؤٹ کر لیں گے، تم اب بس شادی کی فکر کرو۔ شادی؟
قاسم نے چہرہ موڑ کر اذلان کو گھورا۔ انمتا، بیٹا پڑھائی کر رہی ہو؟ انمتا اسٹڈی ٹیبل پر مصروف سی کتابیں کھولی بیٹھی تھی جب سعدیہ اسے پکارتے اندر داخل ہوئی۔ نہیں ممی، میں بزی نہیں ہوں۔ وہ اب ان کا ہاتھ تھامے اپنی جگہ سے اٹھتی سعدیہ کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ اس کے لیے بالکل ہیلن کی طرح تھی، شفیق، مہربان، کسی ٹھنڈی چاؤ کی طرح جن کے سائے میں اسے سکون کا احساس ہوتا تھا۔ دیکھو، آج میری بات ہوئی ہے زرینہ بھابھی سے۔ عید کے 2 دن بعد ہم فائزہ کی رخصتی لے رہے ہیں۔ کیا واقعی؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے ممی، وہ بہت پرجوش انداز میں بولی تھی۔ ہاں، لیکن فائزہ کی شاپنگ تمہاری یا آمنہ کی ذمہ داری ہے، تم دونوں مینج کر لو گی۔ کچھ دن بعد رمضان کا چاند نظر آ جائے گا۔ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھیں۔ جی ممی، ہم دیکھ لیں گے، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ وہ ان کے قریب ہو کر بولی تو وہ بھی مسکرا دیں تو سعدیہ بھی مسکرائیں۔ پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ کل ہی شاپنگ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ میں آمنہ آپی کو کال کر کے معلوم کر لوں گی کہ وہ فری تو ہیں۔ اگر وہ فری ہیں تو آمنہ میں سیف کے ساتھ چلی جاؤں، ورنہ میں سیف کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ آگے کا لائحہ عمل ترتیب دیتے ہوئے بولی، آنکھوں میں خوشی کی الوہی سی چمک تھی۔ رحیم بھائی کی کال۔ سیف اور انمتا اس وقت شاپنگ مال میں شاپنگ میں مصروف تھے۔ آج ان کے شاپنگ کا تیسرا دن تھا۔ آمنہ اپنی مصروفیات کے باعث آ نہیں سکی تھی، اسی لیے ہاسپٹل سے واپسی پر وہ دونوں شاپنگ مال میں شاپنگ کے لیے آ جاتے تھے۔ آج رمضان کا پہلا روزہ تھا۔ وہ دونوں خریداری کرتے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز تھامے ہوئے تھے جب سیف کے موبائل پر رحیم کی کال آئی۔ اٹھاؤ جلدی، موبائل پر مسلسل بیل ہو رہی تھی۔ تب انمتا عجلت میں بولی۔ ساتھ ہی وہ دونوں ایک سائڈ پر دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ سیف نے کال ریسیو کی اور خود کو نارمل کرتے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم رحیم بھائی۔ وعلیکم السلام، رحیم نے جواب دیا۔ انمتا بھی موبائل سے کان لگائے کھڑی تھی۔ سیف، تمہیں مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی؟ رحیم بغیر کسی لگی لپٹی کے مدعے کی بات پر آیا تھا۔ انمتا اسے مسلسل نفی میں اشارے کر رہی تھی، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے بولا، جی بھائی۔ کہاں ہو تم ابھی؟ وہ شاپنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں ہم باہر۔ انمتا نے ضبط سے اپنی پیشانی کو چھوا۔ کہاں؟ ہم؟ وہ جیسے جاننا چاہ رہا تھا کہ کون کون آیا ہے۔ میں اور آپی۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، مجھے بھی ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، اس کے جواب میں رحیم نے کہا۔ تبھی وہ ان کی جانب بڑھتا نظر آیا۔ دراز قد، سرمئی رنگ کی ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس، ساتھ سیاہ شرٹ، سیاہ سنیکرز پہنے، بالوں کو سلیقے سے پیچھے کی جانب جمائے، سنہری آنکھوں میں چمک۔ اس کی وجیہہ اور جاذب شخصیت دیکھنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی تھی۔ چہرے پر بشاشت لیے وہ مسکراتا ہوا ان کی جانب بڑھ رہا تھا اور وہ دونوں کی
ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں اور وہ قدم قدم چلتا ان کے نزدیک آ رہا تھا۔ انمتا بس اسے دیکھ کر رہ گئی اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ سیف نے سب سچ بولا تھا۔ اس سے فون پر السلام علیکم قریب پہنچتے ہی اس نے سلام کیا تھا۔ وہی گہرا گمبھیر لہجہ سننے والوں کو فوراً اپنی جانب متوجہ کرتا تھا۔ وعلیکم السلام، وہ ان دونوں نے بیک وقت جواب دیا۔ انمتا کے ہاتھوں میں اس وقت 5 شاپنگ بیگز تھے اور سیف کال ریسیو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں تھامے شاپنگ بیگز فرش پر رکھ چکا تھا جو کہ اب اٹھانے میں مصروف تھا۔ لیکن دوسری طرف راہیم کے ہاتھ خالی تھے، یا تو وہ ابھی ابھی مال میں آیا تھا یا پھر وہ آیا ہی اس وقت اس ضروری ملاقات کے ارادے سے تھا۔ لائیں، یہ مجھے پکڑا دیں، راہیم نے انمتا کو کہا جو بیگز تھامے کھڑی تھی۔ نیلے رنگ کی شلوار قمیض جس پر پیلے رنگ کی نازک چھوٹی چھوٹی پتیوں کا پرنٹ تھا، ساتھ نیلے رنگ کا ہم رنگ دوپٹہ جو وہ سر پر سلیقے سے جمائے ہوئے تھی، نیلے رنگ کا ہینڈ بیگ، نیلی سینڈلز۔ وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی آج بھی نیلے رنگ کے لیے کریزی تھی۔ راہیم نے سر جھکائے اپنے دل میں سوچا، ساتھ ہی اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ انمتا نے بھی بغیر کوئی نفی کیے شاپنگ بیگز کی جانب بڑھائے تھے۔ سیف پہلے ہی شاپنگ بیگز گاڑی میں رکھاتے ہیں۔ راہیم کے کہنے پر سیف بھی بیگز تھامے اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ کچھ منٹوں بعد وہ تینوں شاپنگ مال کے ہی کیفیٹیریا میں موجود تھے۔ خاموشی، گہری خاموشی۔ راہیم نے ایک نظر مسکراہٹ گہری کیے سیف کو دیکھا جو کباب میں ہڈی بنے ڈھیٹوں کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ سیف بھی اپنے چہرے پر ہوتا راہیم کی گھوریوں کا طواف دیکھ کر اب انمتا کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ وہ میری سحری ہضم نہیں ہوئی، میں ذرا چہل قدمی کر کے آتا ہوں، سیف کہتے ساتھ ہی وہاں سے فوراً رفو چکر ہوا۔ وہ دونوں اب وہاں اکیلے تھے۔ نیلی آنکھیں ایک بار پھر سنہری آنکھوں سے ملی تھیں، لیکن آج وہ پہلے کی نسبت پرسکون تھی۔ راہیم نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ دونوں نے کچھ کہنے کے لیے ایک ساتھ لب کھولے تھے۔ آپ کہیں پہلے، راہیم سنبھل کر بولا۔ وہ آپ نے بڑے پاپا سے کہا تھا کہ آپ شادی کر چکے ہیں اور آپ کے 2 بچے بھی ہیں، وہ ضبط سے پرسکون لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اچھا، میں نے یہ کب کہا تھا؟ راہیم نے بھی پرسکون لہجے میں پوچھا۔ 4 سال پہلے جب آپ کے گھر سب موجود تھے، صوفیہ پھپھو، بڑے پاپا، آپ کی فیملی۔ راہیم کے دماغ میں یاد دہانی کا الارم بجا تھا۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچیں، آج اسے اپنی بے پناہ ڈھٹائی اور بے خوفی پر شدید حد تک ملال ہوا تھا۔ وہ اتنی بڑی بات کہہ کر خود ہی کیسے بھول سکتا تھا؟ اس نے ضبط سے اپنی پیشانی کو چھوا۔ انمتا، اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے پھر بند کر لیے۔ کسی اپنے کو صفائی دینا اسے ہمیشہ سے ہی بہت مشکل لگتا تھا، لیکن کبھی کبھی اپنے کیے کی صفائی دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ آگے کی جانب جھکتا دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پیوست کرتے ہوئے بولا، میں 9 سال پہلے اسلام قبول کر چکا تھا۔ ڈیڈ جانتے تھے اس بارے میں۔ وہ چاہتے تھے کہ خاندان میں اور کسی کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہ چلے۔
میں یکدم ہی سب کی نظروں سے اوجھل ہوا تھا۔ قاسم اور میں یہاں لاہور آ گئے تھے تعلیم کے لیے، اور پھر ہماری ملاقات اذلان سے ہوئی۔ ڈیڈ بڑے پاپا اور باقی سب کے سوالات کے جوابات دے دے کر تھک چکے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ اس رات سب ہمارے گھر میں جانتا تھا کہ اس رات سب ہمارے گھر اکٹھے ہوں گے، کہہ کر وہ رکا تھا، پھر سنبھل کر بولا، میں اچانک نہیں بلکہ اسی ارادے کے تحت وہاں آیا تھا کہ سب کے سوالوں کے جوابات ایک ہی بار دے دوں گا۔ وہ بھی پرسکون سی بیٹھی سے سن رہی تھی۔ میں آج تک ان سب کے سامنے اقرار نہیں کر سکا کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ شاید میں تمہارے جتنا نڈر اور بہادر نہیں ہوں۔ اب کی بار وہ کرسی کے ساتھ پشت لگاتے ہوئے بولا تھا۔ تب تک سیف کسی جن کی طرح حاضر ہوا۔ رحیم کا بس چلتا تو اس جن کو کسی بوتل میں قید کر دیتا۔ ہو گئی بات؟ وہ کرسی کھینچتے ہوئے اس پر بیٹھتے ہوئے بولا، ہاں ہو گئی ہے۔ اس کا رخ اب جواب راہیم کی جانب سے تھا، جو اندر ہی اندر ضبط کر رہا تھا۔ ابھی تو اس نے انمتا کا جواب بھی نہیں سنا تھا۔ ہاں شکر ہے، پورے آدھے گھنٹے بعد آپ کی بات مکمل ہو گئی۔ سیف ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرتا، اب دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر رہا تھا۔ کیا لیں گے آپ دونوں؟ رحیم نے ویٹر کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتے ساتھ ہی ان دونوں سے پوچھا تھا۔ ہم تو کپ کیک کھاتے ہیں، سیف نے مسکراہٹ ضبط کرتے انمتا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو پرسکون سی بیٹھی تھی لیکن اب سیف کو گھوریوں سے نواز رہی تھی۔ سیف، منہ بند کر کے بیٹھو۔ رحیم، کیا آپ روزے نہیں رکھتے؟ ساتھ ہی رحیم سے پوچھا۔ رکھتا ہوں الحمدللہ، رحیم نے اس کی جانب دیکھتے جواب دیا جو اسے گھور رہی تھی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے ہم روزے نہیں رکھتے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم روزے نہیں رکھتے؟ میز پر دونوں ہاتھ جماتے جھکتے ہوئے وہ بولی تھی، میں نے ایسا کب کہا؟ وہ اصل میں افطاری میں صرف 5 منٹ باقی ہیں۔ کیا مغرب ہو گئی اتنی جلدی؟ وہ جھٹکے سے بولی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھا۔ 6:45۔ وہ جوش میں ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اس نے خود کو دل ہی دل میں کوسا، اب دونوں افطاری میں کپ کیکس کھائیں گے۔ رحیم کو تھوڑا عجیب لگا۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور انمتا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سیف کا ہی کپ کیک بنا دے۔ رحیم ان دونوں کے درمیان ہوتی چمگوئیاں متجسس نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ انمتا اسے غصے سے کچھ کہہ رہی تھی، جس پر وہ بھی منہ کے زاویے مختلف انداز میں بگاڑے اسے جواب دے رہا تھا۔ رحیم کے گلا کھنکھارنے پر وہ دونوں ایک دم سیدھے ہو بیٹھے۔ سیف گھر کال کر کے پہلے ہی اطلاع دے چکا تھا کہ وہ دونوں لیٹ ہو جائیں گے اور آج افطاری باہر ہی کریں گے۔ ظاہر ہے شاپنگ میں وقت لگتا ہے، اسی لیے سعدیہ نے سمجھتے ہوئے ان دونوں کو اجازت دی تھی، ورنہ افطاری کے وقت سب کا گھر پر موجود ہونا لازم تھا۔ ان دونوں نے افطاری رحیم کے ساتھ ہی کی تھی، لیکن اب سیف کی خیر نہیں تھی۔
انمتا نے پورا ارادہ کیا تھا کہ آج تو ممی کو جا کر ضرور بتائے گی۔ وہ دونوں 8 بجے کے قریب گھر پہنچے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تھامے شاپنگ بیگز لاؤنج میں ہی رکھتے نڈھال سی اب کچن کی جانب بڑھی تھی۔ سب کہاں گئے؟ سیف نے پانی کی بوتل کو منہ لگاتے ہوئے کہا۔ سیف، انسانوں کی طرح پانی گلاس میں ڈال کر پیا کرو۔ سعدیہ کچن میں داخل ہوتے ہی اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ سیف پھر بھی ڈھیٹوں کی طرح پانی کی پوری بوتل حلق میں انڈیل کر بولا۔ ممی، آپ کہاں تھی؟ ہم دونوں نے آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈا۔ جھوٹا! انمتا نے دل ہی دل میں اسے جھوٹے کے لقب سے نوازا۔ ممی کے کمرے میں، دادی کے کمرے میں تھی۔ سعدیہ ان دونوں کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ کیا آپ کو پتہ ہے ہم آج مال میں کس سے ملے تھے؟ سیف شرارت سے بولا تھا۔ انمتا جو گلاس منہ سے لگائے کھڑی تھی، سیف کی بات پر پانی حلق میں اٹکا اسے پھندا لگا تھا۔ وہ دیوانہ وار کھانس رہی تھی۔ سعدیہ فکر مندی سے اجرت میں اس کی جانب بڑھی، اس کا بازو تھامے پشت سہلانے لگی۔ انمتا مسلسل کھانستے ہوئے سیف کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اب نیلی آنکھوں سے پھندا لگنے کے باعث آنسو بھی بہنے لگے تھے۔ وہ آج مال میں رحیم بھائی سے ملے تھے ہم۔ سیف بے نیازی سے ایک ایک کر کے الفاظ ادا کر رہا تھا۔ سعدیہ نے ایک نظر انمتا کو دیکھا، جس کے پھندا لگنے کے باعث حالت تھوڑی ابتر تھی، ساتھ ہی وہ کھانس بھی رہی تھی۔ پھر سیف کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تم دونوں رحیم سے ملے تھے؟ اب ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، ہم نے ان کے ساتھ افطاری بھی کی۔ سیف کسی اصغر کی طرح سب کچھ اگل رہا تھا اور انمتا ضبط سے کھڑی اسے بس دیکھ رہی تھی۔ وہ خود آئی تھی، ہم نے نہیں بلایا تھا۔ انمتا نے آگے بڑھ کر صفائی دی۔ تو میں کون سا غصہ کر رہی ہوں؟ شاپنگ مالز میں تو کوئی بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اور پھر وہ تو تمہارا شوہر ہے، اور تم کون سا اکیلی گئی تھی؟ سیف تھا نا تمہارے ساتھ، بس بات ختم۔ میں اپنی بیٹی کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ اب اسے خود سے لگائے بول رہی تھی۔ ممی، سیف ان کے سامنے مجھے بار بار کپ کیک بول رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم تو صرف کپ کیکس کھاتے ہیں۔ وہ بھی کہاں اب سیف کو چھوڑنے والی تھی۔ انمتا ہاشمی، اور اپنا بدلہ نہ لے۔ اب کی باری سیف کی تھی، جو ہانک بنا اسے گھور رہا تھا، اور سعدیہ کا غصہ یہ بات سن کر اب آسمانوں پر تھا۔ سیف، اگر میں نے آئندہ تمہاری زبان سے کپ کیک نکلتا سنا تو میں تمہاری یہ زبان کاٹ دوں گی۔ پھر تم کپ کیک کہہ کے تو دیکھنا، کھانے کے بھی لائق نہیں رہو۔ پھر تم کپ کیک کہنے تو کیا، کھانے کے بھی لائق نہیں رہو گے۔ کون کھا رہا ہے کپ کیکس؟ اچانک معظم ہاشمی صاحب چہرے پر بشاشت لیے کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولے۔ وہ بابا، سیف کپ کیکس آرڈر کر رہا ہے، انمتا سنبھلتے ہوئے بولی۔ معظم صاحب کو دیکھتے ہی سیف کا چہرہ بھگ سے اڑا تھا، لیکن انمتا نے فوراً بات سنبھال لی۔ چلو سیف، کرو پھر آرڈر، ہم بھی آج کپ کیکس کھائیں گے۔ اور یہ آپ سب کچن میں کون سی ضروری پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ باہر کوئی نظر نہیں آیا تو ہمیں یہاں آنا پڑا۔ وہ اب ان تینوں کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ بابا، میں آرڈر کر کے آتا ہوں کپ کیکس۔ ایک شرارتی نظر انمتا پر ڈالتا وہ جان بچاتے باہر نکلا تھا۔
میں بھی ذرا شاپنگ دیکھ لوں۔ انمتا نے بھی فوراً باہر کی راہ لی۔ سعدیہ بیگم، کل جمعے کا دن ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کل افطاری کے لیے سب کو دعوت دی جائے۔ کیا کہتی ہیں آپ؟ ارے یہ تو آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ وہ دونوں اب کچن سے نکل کر لاؤنج کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اچھا ہے، سب اکٹھے ہوں گے تو شادی کے متعلق کچھ انتظامات کی باتیں ہو جائیں گی۔ میں آمنہ کو ابھی بتا دیتی ہوں، ابھی فون کر دوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ چلیں، آپ آمنہ اور فیضان کو کل کی دعوت کے لیے اطلاع کر دیں۔ میں بھی ذرا راحم کو فون کر دوں۔ آخر کو وہ بھی اب ہمارا داماد ہے۔ دعوت میں صرف ایک داماد مدعو ہو اور دوسرا نہ ہو، یہ بہتر نہیں۔ کہتے ساتھ ہی انہوں نے فون نکال کر راحم کو کال ملائی تھی۔ تبھی انمتا لاؤنج میں داخل ہوئی۔ ممی، چلیں آپ کو شاپنگ دکھانی ہے، وہ دروازے میں کھڑی کہہ رہی تھی۔ تب سعدیہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بابا کسی سے کال پر بات کر رہے تھے۔ وہ بھی قدم اٹھاتی اب سعدیہ کے پاس آ بیٹھی تھی۔ اوکے بیٹا، اوکے، لیکن انتظار رہے گا آپ کا۔ اوکے، پھر کل ملاقات، ہمیں انتظار رہے گا آپ کا۔ اوکے، پھر کل ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔ اچانک ہی سیف بھی لاؤنج میں داخل ہوا اور معظم صاحب کے ساتھ آ بیٹھا۔ ہاں بھائی، کہاں تک پہنچے ہیں کپ کیکس؟ تبھی بابا آنے ہی والا ہے۔ جی بابا، آنے ہی والا ہے ڈیلیوری بوائے 15 منٹ میں، سیف تابع داری سے بولا۔ کل سب کو افطار پر مدعو کیا ہے، شادی کی پلاننگز بھی کر لینا تم سب مل کر۔ معظم صاحب کے کہتے ہی سیف اور انمتا کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ وہ دونوں تھوڑی دیر پہلے ہونے والی انڈیا اور پاکستان کی جنگ بھلائے اشاروں ہی اشاروں میں ایک دوسرے کو پلانز کی یاد دہانی کروا رہے تھے۔ پھر انمتا نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بعد میں آرام سے بات کرنے کا اشارہ کیا، جس کو سمجھ کر سیف چہرے پر مسکراہٹ لیے آرام سے بیٹھا تھا۔ اگر معظم صاحب اس وقت یہاں نہ ہوتے تو سیف بھنگڑے ڈال رہا ہوتا۔ ممی، شاپنگ دیکھنے چلیں؟ انمتا سعدیہ کا ہاتھ تھامتے انہیں چلنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ ڈیلیوری بوائے آنے والا ہے بیٹا، کپ کیکس کھا کر جانا۔ معظم صاحب کے کہتے ہی سیف کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ کیا؟ وہ اعلان کرتا فون باہر کی جانب بڑھ کر پیروں میں چپلیں اڑستا گیٹ کی جانب بھاگا تھا۔ بابا، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ سیف نے اسٹرابیری اور چاکلیٹ فلیورڈ کپ کیکس آرڈر کیے تھے۔ یہ دونوں فلیورز انمتا اور سیف کے فیورٹ تھے اور یہ پہلے ہی گلشن کو چائے بنانے کی تاکید کر چکی تھیں۔ اب سب بیٹھے مزے سے چائے اور کپ کیکس انجوائے کر رہے تھے۔ آس پاس کی مسجدوں میں سحری کے اعلانات کی صدائیں بلند تھیں۔ آج رمضان کی دوسری سحری تھی۔ سب ڈائننگ ہال میں موجود تھے۔ جب انمتا نے ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھتے ہوئے دادی جان کے کان میں سرگوشی کی، دادی جان، فریج میں 2 کپ کیکس تھے۔ دادی جان کے کان میں خطرے کا الارم بجاتی وہ اب اپنی کرسی کی جانب بڑھی تھی۔ دادی جان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر معصوم سا منہ بنایا۔ جب سحری کرنے میں سب مصروف تھے اور سیف صاحب تو ابھی بھی کرسی پر بیٹھے آنکھوں میں نیند لیے سحری نوش فرما رہے تھے،
دادی کے بعد انمتا سیدھی سحری کے بعد انمتا سیدھی دادی جان کے ساتھ ان کے کمرے میں آئی تھی اور اب چہرے پر خوف کے لیے ان کا شوگر لیول چیک کر رہی تھی۔ دادی جان، دیکھیں شوگر لیول کتنا ہائی ہے آپ کا۔ جب نارمل ہوتا ہے میں خود آپ کو میٹھا دے دیتی ہوں نا۔ تو آپ نے کپ کیکس کیوں کھائے؟ آپ کا شوگر لیول پہلے ہی بہت ہائی تھا۔ وہ چہرے پر خوف کے لیے ساتھ ساتھ انہیں میڈیسن اور پانی پکڑا رہی تھی۔ میں نے تو بس تھوڑا سا چکھا تھا۔ دادی جان دوائیاں کھانے کے بعد اس کی جانب گلاس بڑھاتے ہوئے بولیں، تم ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ دادی جان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ تم نے بابا کو تو کچھ نہیں بتایا نا؟ اپنے بابا کو تو کچھ نہیں بتایا نا تم نے؟ دادی جان رازداری میں پوچھ رہی تھی۔ جی ابھی تو نہیں بتایا میں نے، لیکن اگر آپ اب ایسے کریں گی نا تو میں ضرور بتا دوں گی۔ آپ کو بالکل بھی اپنی فکر نہیں ہے۔ مجھے فجر کے وقت یاد آیا تھا کہ سیف نے کہیں کپ کیکس فریج میں نہ رکھ دیے ہوں لیکن وہاں تو کوئی کپ کیکس نہیں تھے۔ مطلب سچ میں آپ نے ہی کھائے تھے؟ وہ اب آنکھیں کھول کیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ دادی جان، اسی لیے آپ کا شوگر لیول اتنا ہائی ہے۔ اگر ہار سے میں خود ہی دھیان رکھا کروں گی، اگلی بار سے میں خود ہی دھیان رکھا کروں گی، وہ بڑھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم اتنی فکر مت کیا کرو میری، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی تو میں نے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی ہیں۔ وہ اسے خود سے لگائے بولی تھی۔ دادی جان، ایسی باتیں مت کیا کریں، بس آج سے کوئی بھی میٹھی چیز فریج میں نہیں رکھی جائے گی۔ وہ خفگی سے حکم دیتی اب اٹھی تھی۔ ہاں نہیں کھاؤں گی خود سے، لیکن وہ والی آفر تو ابھی قائم ہے نا؟ وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، ہاں قائم ہے۔ وہ بھی مسکرا کر کہتی، ان سے ملتی اب باہر کی جانب بڑھی تھی۔ آمنہ سارم کو لیے ڈرائیور کے ساتھ دوپہر میں ہی آئی تھی، کیونکہ آج فیضان آفس سے تھوڑا لیٹ آنے والے تھے۔ آمنہ اور سارم کے آتے ہی گھر میں جیسے بہار آ جاتی تھی۔ انمتا آمنہ کو اب تک کی گئی ساری شاپنگ دکھا چکی تھی۔ انمتا کی چوائس ہمیشہ سے ہی آمنہ کو پسند رہی تھی، اس لیے یہ شاپنگ بھی اسے بہت پسند آئی تھی۔ اور اگر آپ کچھ دنوں کے لیے آ جائیں تو میری تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی۔ سیف کے ساتھ میں شاپنگ پر چلی جاتی ہوں، لیکن اچھے سجیشنز تو آپ ہی دے سکتی ہیں نا؟ اگر آپ کہتی ہیں تو میں فیضان بھائی سے بات کر لوں گی۔ وہ دونوں اب کمرے سے نکلتی راہدانی کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے تم بات کر لینا، اگر وہ مان گئے تو رک جاؤں گی۔ آمنہ اس کی جانب دیکھتے شرارت سے بولی، انمتا، وہ جانتے ہیں کہ میرے بھائی کی شادی ہے اور مجھے پہلے ہی رکنے کی اجازت دے چکے ہیں۔ وہ خوشی سے بتا رہی تھی۔ وہ نیلی آنکھیں ایک دم پرجوش ہوئی تھیں۔ کیا واقعی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میری آدھی ٹینشن تو دور ہو گئی آپی۔ ہاں اچھا، مجھے یہ تو بتاؤ تمہیں رحیم بھائی کیسے لگے؟ بات ہوئی تھی تمہاری؟ وہ اب وسیع سیڑھیوں سے اترتی نیچے کی جانب آ رہی تھی۔ جی آپی، ہوئی تھی بات، اچھے ہیں؟ وہ چہرہ جھکائے بولی۔ اف، اچھے ہیں؟ وہ اپنے چہرے پر فکر مندی لیے بولی۔
ہاں موبائل پر بات ہوئی کبھی تمہاری؟ اچھا موبائل پر بات ہوئی کبھی تمہاری؟ اس نے سرگوشی سے پوچھا۔ وہ دونوں ابھی لاؤنج پہ قدم رکھنے ہی والی تھیں کہ سامنے سے اذلان اور رحیم آتے دکھائی دیے۔ وہ دونوں قدم اٹھاتے ان کی جانب ہی آ رہے تھے۔ انمتا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ نام لیا اور حاضر۔ السلام علیکم رحیم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ آمنہ چہرے پر مسکراہٹ لیے ان کو سلام کرتے ساتھ ہی خیریت معلوم کی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اور سالم صاحب نظر نہیں آ رہے؟ ساتھ ہی اس کی نظر پیچھے کھڑی انمتا پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے نیلی آنکھیں سنہری آنکھوں سے ملیں، پھر وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ انمتا، سلام کرو بیٹا۔ آمنہ نے انمتا کی جانب دیکھتے شرارت سے کہا۔ السلام علیکم۔ انمتا نے بھی کسی روبوٹ کی طرح آمنہ کی بات پر جی حضوری کی۔ وعلیکم السلام۔ رحیم سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ گھر کی مرغی دال برابر۔ اب کی بار بولنے والا اذلان تھا۔ اس کے آتے ہی مجھے بھول گئی تم دونوں، مجھے کون سلام کرے گا؟ السلام علیکم بھائی۔ انمتا نے ایک بار پھر روبوٹ کی طرح جی حضوری کی تھی۔ ظاہر ہے وہ اسے اچانک ہی سامنے دیکھ کر کنفیوز ہو گئی تھی۔ شکر ہے کہ اس وقت یہاں سیف نہیں ہے، اس نے آنکھیں بند کر کے دل میں سوچا، نہیں تو اسے بھی سلام کرنا پڑتا۔ السلام علیکم۔ سیف سالم کو گود میں اٹھائے پتہ نہیں کہاں سے نازل ہوا تھا۔ انمتا نے صرف اس کی آواز سنی تھی۔ وہ اس وقت ہلنے جلنے سے قاصر تھی۔ شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر۔ اف، کہاں پھنس گئی میں؟ وعلیکم السلام۔ سیف انمتا کے پیچھے سے نکلتا اب راہیم سے مصافحہ کر رہا تھا۔ ساتھ ہی راہیم نے سالم کو اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ وہ سب کو مصروف پا کر انمتا نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ باقی سب چاہے اس کی جانب متوجہ نہ ہو، لیکن وہاں موجود ایک شخص کی ساری توجہ کا محور تو وہی تھی۔ سعدیہ ملازموں کے ساتھ کچن میں مصروف تھیں۔ افطاری میں اب صرف 1 گھنٹہ باقی تھا۔ سیف پورا دن سالم کے ساتھ گزارنے کے بعد عصر کی نماز کے بعد سے اپنے ڈھال سا سر پر ٹوپی پہنے لاؤنج میں بڑے صوفے پر پھیلا ہوا تھا۔ سیف بڑے صوفے پر راہیم اور اذلان معظم صاحب کے ساتھ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ انمتا اور آمنہ ڈائننگ ہال میں ڈائننگ ٹیبل سیٹ کروا رہی تھیں۔ کچھ ٹائم بعد ہی ڈائننگ ٹیبل مختلف لوازمات کے ساتھ سجا دی گئی تھی۔ معظم صاحب سربراہی کرسی پر براجمان تھے۔ ان کی دائیں جانب داجی جان بیٹھی تھیں اور بائیں جانب کی کرسی سعدیہ کے لیے تھی، جو ابھی بھی میز پر باقی کے لوازمات رکھوا رہی تھیں۔ آمنہ کے ساتھ والی کرسی پر فیضان بیٹھے تھے اور فیضان کے برابر میں راہیم کے ساتھ اذلان۔ راہیم کے سامنے والی کرسی ابھی بھی خالی تھی اور اس کی نگاہیں بھی کسی کے منتظر تھیں۔ تبھی سیف دھڑلے کے ساتھ اس کے سامنے والی کرسی پر براجمان ہو گیا اور وہ بھی آتی دکھائی دی، جو پیچ کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس، ساتھ ہم رنگ دوپٹہ سر پر لیے، اس پر ہر رنگ کھلتا تھا۔ تب تک سے
تب تک سیف خود ہی وہاں سے اٹھ کر دادی جان کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھا تھا۔ اب انمتا کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ راہیم کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ اس وقت کالے رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ افطاری میں بس چند منٹ ہی باقی تھے۔ سب ہاتھ اٹھائے اب دعائیں مانگ رہے تھے۔ افطاری کے سائرن بجنے پر سب نے روزہ کھولا۔ انمتا خاموش سی نظریں جھکائے افطاری کر رہی تھی۔ انمتا، بیٹا راہیم کو سموسے پاس کرو۔ سعدیہ کے کہنے پر انمتا نے سموسوں کی ٹرے اٹھا کر راہیم کی جانب بڑھائی۔ ایک مجھے بھی دینا۔ سیف جو افطاری کرنے کے بعد اب بالکل چست سا بیٹھا تھا، کہنے لگا، راہیم صاحب ریفریشمنٹ کے بعد نماز کی نیت سے اٹھے تھے۔ معظم صاحب ریفریشمنٹ کے بعد نماز کی نیت سے اٹھے تھے۔ راہیم، اذلان اور فیضان بھی ساتھ ہی اٹھے تھے۔ سیف بھی حضرت میں ٹھنڈا ٹھار روح افزا کا گلاس حلق میں اونڈیلتا ان کے پیچھے چل دیا تھا۔ افطار کے بعد سب نے کھانا کھایا۔ اب 9 بجے کے بعد نماز کے بعد سب نے کھانا کھایا۔ اب 9 بجے کے بعد اذلان بھائی سب کو آئس کریم ٹریٹ دینے کے لیے باہر لے کے جا رہے تھے، جس کے لیے اب سب پرجوش سے جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ فیضان آمنہ کو چھوڑ کر گھر جا چکے تھے۔ انمتا سارم کو گود میں لیے بیٹھی جوس پلا رہی تھی۔ اچانک سارم کا ہاتھ گلاس پر لگنے سے جوس کی چھینٹیں اس کے کپڑوں پر چھلکی تھیں۔ سیف نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ سب نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپی آمنہ نے فوراً سارم کو گود میں لیا۔ اس کے کپڑے بھی بھیگ چکے تھے۔ انمتا، جاؤ کپڑے چینج کر لو۔ اذلان اور راہیم دونوں باہر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ بھائی، میں بس 5 منٹ میں آتی ہوں، انمتا اذلان سے کہتی باہر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تمہیں لیے بغیر تھوڑی جائیں گے۔ کہاں جا رہے ہیں سب؟ اچانک دادی جان لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ میں بھی جاؤں گی ساتھ۔ داخل ہوتے ساتھ ہی دادی جان نے اعلان کیا تھا۔ اذلان کسی سے فون پر بات کرتا باہر نکلا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ بھی تیار سی ان وسیع سیڑھیوں سے اترتی نیچے آئی۔ سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، ساتھ سرخ رنگ کا دوپٹہ لیے، کھلے بالوں کو ایک ہاتھ سے کان کے پیچھے اڑستی، لائٹ لپسٹک، نیلی آنکھوں میں چمک، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ایک دم سے ہال میں خاموشی چھائی تھی۔ صرف اس کی نازک ہیل کی ٹک ٹک تھی جو سنائی دے رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے لگا جیسے ہال میں صرف وہی دونوں تھے۔ سیف، جادوئی حقیقت، وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اس کی جانب بڑھا۔ اچانک جادوئی حقیقت وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اس کی جانب بڑھا، ساتھ ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ انمتا نے مسکراہٹ دبائے ایک نظر اس شخص کو دیکھا جو ابھی بھی سیاہ لباس میں ملبوس اس کے لیے ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا، اور ایک نظر پیچھے کھڑے سیف، آمنہ اور دادی جان کو، جو اس صحرا کے طلسم میں چھائے اس شخص کو مسکراہٹ دبائے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ دادی جان کے اشارے پر انمتا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے ہاتھ میں دیا۔ طلسم ٹوٹا۔ انمتا نے بے ساختہ ہی ہنسی دبائی۔ راہیم، سیف نے اس نے چونک کر اسے دیکھا جس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ سیف نے چونک کر اسے دیکھا جس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا اور گردن موڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا۔ اب سب مسکراتے ہوئے ستائش بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔
मैचिंग। सैफ ने शरारत से आंख दबाए अनमता की जानिब देखकर कहा, साथ ही अपना शायरी प्रोग्राम भी शुरू कर दिया। काला जोड़ा भी किसी किसी ते जचदा है, ते जिस ते जचदा है वल्लाह कमाल जचदा है। शेर सुनते ही आमना और सैफ दोनों ने हुटिंग की थी। नीली आंखों वाली साहिरा अपना जादू दिखाने लगी थी और वो एजेंट्स का हेड अपने हवास खोने लगा था। अनमता ने अपना हाथ नरमी से इसके हाथों से आज़ाद किया, फिर मुस्कुराते हुए आमना के साथ बाहर की जानिब बढ़ गई। राहिम सुल्तान भी बालों में हाथ फेरते इनके पीछे आया था।